اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ۔ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ جناب ابراہیم اللہ کے وہ عظیم نبی ہیں کہ جو ہمیشہ کھانا کسی نہ کسی مومن کے ساتھ مل کے کھایا کرتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے کھانا اکیلے نہیں تناول فرمایا۔ تو ایک دن انہوں نے ان کے پاس کوئی مہمان نہیں آیا، یعنی انہیں کوئی مہمان نہیں ملا، تو وہ ایک چوراہے پہ جا کے کھڑے ہوئے، تو وہاں سے ایک شخص انہیں نظر آیا اور انہوں نے ان کو کھانے کی دعوت دی اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور خود بھی اللہ کے نبی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو اس مومن کو اس جو شخص ہے جس کو مہمان بنا کے لائے تھے، انہیں بھی کھانے کا حکم دیا اور خود بھی کھانا کھایا۔ اور جب اس شخص نے کھانا چاہا اور کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کافر ہوں، میں تو کسی خدا کو مانتا نہیں اور کھانا کھانے کے لیے کسی کا نام لینا اور اس کے نام سے شروع کرنا کا قائل ہی نہیں ہوں۔ تو بہرحال روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کافی اصرار کیا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام سے شروع کریں۔ تو اس شخص نے کافی اصرار کے باوجود بھی بسم اللہ کی ابتدا سے کھانا شروع نہیں کیا۔ تو اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو ساتھ مل کے کھانا نہیں کھا سکتا اور آپ کو کھانا نہیں دے سکتا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو اللہ کی ذات کی طرف سے وحی ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، کہ جس شخص کو آپ نے بھگا دیا ہے، ہم تو وہ جانتے ہیں کہ روز اول سے ہی وہ ہمارا منکر ہے، ہمیں نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ اس کو 70 سال سے رزق دے رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا رزق میں نے کسی حوالے سے بند نہیں کیا، جبکہ وہ پہلے دن سے لے کے آج تک 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ مجھے اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، میری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، مجھے نہیں مانتا، لیکن پھر بھی میں اللہ اس کو 70 سال سے رزق دے رہا ہوں، اور آپ نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کو کھانا نہیں دیا اور ایک وقت کا بھی کھانا نہیں دیا کہ اس نے میرے نام سے ابتدا نہیں کی۔ تو بہرحال اس جو وحی تھی اس کے بعد جناب ابراہیم پریشان ہوئے اور اسی شخص کے پیچھے دوڑے اور اس شخص کے پاس جب پہنچے تو کافی اصرار کیا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں، چاہے آپ اللہ کے نام سے شروع کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ کھانا ضرور کھائیں۔ تو اس شخص نے اتنے اصرار کے بعد پوچھا کہ وجہ کیا ہے، سبب اصل کیا ہے، مجھے وہ چیز اور واقعہ بتاؤ، تب میں آپ کے ساتھ آؤں گا اور کھانا کھاؤں گا۔ تو یہاں پر جناب ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ جس خدا کی وجہ سے، جس خدا کی محبت کی وجہ سے میں نے آپ کو کھانا نہیں دیا اور کہا کہ اسی کے نام سے ابتدا کر کے کھانا کھاؤ، اسی خالق نے مجھے کہا کہ اے موسیٰ، اے ابراہیم، جس شخص کو آپ نے کھانا نہیں دیا اس شخص کا اول سے لے کے آج تک 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ مجھ خالق کو نہیں مانتا، میری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود میں اس کو 70 سال سے رزق دے رہا ہوں، کسی ایک لمحے کے لیے اس کا رزق بند نہیں کیا۔ تو جب یہ واقعہ اور یہ منظر اس شخص نے، کافر شخص نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں کتنا بدبخت انسان ہوں، کتنا غافل انسان ہوں کہ جس خدا کی ذات نے مجھے اب تک زندگی بھی دی ہے، اتنی نعمات بھی دی ہیں اور اس میں میرا رزق بھی شامل ہے، اور میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ تو اس واقعے سے جو ہمیں بہترین درس ملتا ہے وہ یہ درس ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی جو نعمات ہیں جو خداوند متعال کی طرف سے انسان کے لیے نازل ہوئی ہیں، جو انسان کے مقدر میں ہیں، ان کو بہترین ان سے استفادہ بھی کرے اور ان کا خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرے،
اور جب بھی آپ کسی کی جو ہے مدد کرنا چاہیں اس کو مخلوق خدا سمجھ کر اس کی جو ہے مدد کریں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ فلاں جو ہے فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں فرقے سے جو ہے اس کا تعلق ہے، تو اس چیز کو ذہن سے نکال کر اس سے جو ہے ہٹ کے آپ جو ہے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی جو ہے خدمت کیا کریں، کیونکہ خداوند متعال کے نزدیک اس کی مخلوق جو ہے وہ سب سے زیادہ پیاری مخلوق ہے، اور اس کو یہ عمل جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کی مخلوق کی انسان جو ہے خدمت کرے، کیونکہ انسان ہی انسان کا وسیلہ ہے خدا کی طرف سے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ انسان چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کو مخلوق خدا سمجھ کر اس کی جس حوالے سے ممکن ہو، جس مقام پر ہو، اس کی مدد کر سکتا ہو تو ضرور کرے۔ دعا ہے خداوند متعال کی ذات ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔